روزہ ہے۔ روزہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے رک جانا اس کا نام ہے، اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ عبادت کے نیت کرتے ہوئے روزہ رکھنا اور باقی تمام باتوں سے جو لغویات ہیں، جو بیہودگیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ ثواب کی نیت کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں رکھا، اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو رات کو قیام کرتا ہے ثواب کی نیت کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں، ان کے پہلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا، جنت سے بچ گیا، وہ کامیاب انسان۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کہا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، روز اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ جو رات کا قیام کرتا ہے، تو یہ رات کا قیام بھی ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بھائیو، دوسرے نمبر پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت میں کر کیا کریں۔ 11 مہینے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ۔ ایک نیکی جو ہے 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 700 گنا بڑھ جاتی ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ نیکیوں کی سیل کا مہینہ بڑی، یہ سیل ہے، ایک کو کئی جگہ میں لگتی ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کی تلاوت میں اس مہینے میں کثرت سے کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للہ، یہ قرآن بھی ایک سفارش کا سبب بنے گا، یہ روزہ بھی سفارش کا سبب بنے گا۔ کس دن؟ جس دن نہ تیری ماں بنے گی، نہ باپ بنے گا، نہ بھائی بنے گا، کوئی نہیں بنے گا تیرا، اس دن یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اگر ان کے ساتھ محبت ہوگی، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے ساتھ پیار ہوگا، جب رات آگے کی طرف اپنی طرف رکھے گا، تو یہ چیزیں جو ہے قیامت والے دن ہماری سفارش کا سبب بنے گی۔ اسی طرح بھائیو، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا کہ تم رونے کی حالت میں تمہارے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالی نکالتا ہے، اس کو کہو بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ زبان درازی نہیں کر سکتا۔ ایسے شریر انسان ہوتے ہیں نا کہ جن کی عادت ہوتی ہے گالی نکالنا، برے بھلے الفاظ ادا کرنا، وہ کہو بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو آدمی پھر روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ عادت بن گئی ہے۔ رسول اللہ کا فرماتے ہیں بل من یدع قول الزور والعمل به فإن لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ کھانا اور پینا چھوڑنا ہے، اس میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس وقت کے اندر، اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے چھوڑنے کی، اگر تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا تو۔ اسی طرح آدمی جو ہے اس سے کئی بد اخلاقیاں اور ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا صوم، قیامت والے دن کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جو روزے رکھنا کے تھکے ہوئے ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے تیرے روزے کا اندر کوئی اجر نہیں ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جس نے روزہ رکھا، جھوٹ بولتا رہا، فراڈ کرتا رہا، دھوکے کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم ایسی باتیں مت کرو، یہ چیزیں تمہارے روزے کا جو ثواب ہے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا الدہر، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جو رات کو قرآن مجید سن کے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کو سوائے تھکاوٹ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کون ہوں گے؟ جو دن رات کو سنتے رہے، قرآن سنتے رہے، قیام کرتے رہے، لیکن سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، رسول اللہ کے فرامین کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ تو ایسے لوگ ہیں
وہ کوئی تھکاوٹ کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہوگا، کوئی رسوا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں اجر و ثواب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جس طرح منہ کا روزہ رکھنا ہے کھانے پینے کے لیے، اسی طرح ہم نے غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، سب چیزوں سے روزہ رکھنا۔ اس طرح آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ غیر پاک عورت کی طرف مت دیکھو، کان کا بھی روزہ، غیر شریف باتیں مت سنو، گانے مت سنو۔ تو یہ آزاد ہے سب کا روزہ سمجھو کہ کوئی غیر شریف حرکت انسان سے نہیں ہونی چاہیے، پھر تو یہ روزے کا ثواب ہے، روزے کا اجر ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے پابند رہیں گے تو اللہ رب الحق میں ہمیں نیکی عطا کرے گا، اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اگر ہم سے یہ غفلتیں ہوتی رہی، ہم سے یہ دو نمبریاں ہوتی رہی، تو پھر بھائی جو اجر و ثواب روزے کا نہیں ہوگا، پھر اس مہینے کا آنے کا اور روزہ رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بھائیو یہ روزہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے 12واں مہینہ اس لیے ہمارے لیے بنا دیا تاکہ میرے بندے ساری زندگی بھولے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دغے کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، شاید اس مہینے کے اندر آ کے یہ انسان بن جائے، میری بات کو مان لیں اور یہ اجر و ثواب کو طے ہو جائے۔ اس لیے بھائیو اپنے روزوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک چیزوں کو ذرا خیال سے رکھنا، جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ جو چیزیں آپ نے حکم دی ہے وہ کرتے رہو اور جن سے روزہ روکا ہے اسے رکھتے رہو۔ واقعہ دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس والناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين